الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے پڑھ رہے تھے ہم، فرماتے ہیں کہ ایک سالک کے عالم کے حالات اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات۔ ایک مولوی صاحب نے اپنی حالت بیان کی جس کے 4 اجزاء تھے۔ نمبر 1 یہ کہ نماز میں اب یہاں رہ کر حضرت کی برکت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات بے کیف کے سامنے موجود ہے، یعنی انسان کی ذات باحت یعنی بیکار ذات بے کیف بس کے سامنے موجود ہوں اور نہایت عاجزی سے قصور کی معافی کی خواستگاری کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہے اب نماز میں یہ خیال آنے لگا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوں اور بہت ہی عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے اللہ معاف فرما دے، مگر یہ کیفیت مستقر نہیں ہے، یعنی ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لگاتار نہیں، آتی جاتی رہتی ہے۔ اور بعض ارکان میں بالکل خطرات مستولی ہو جاتے ہیں، یعنی خیالات دماغ پہ چھائے جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ رکوع میں اچھا ہے تو کبھی سجدے میں گڑبڑ ہو گئی، سجدے میں تو قیام میں گڑبڑ ہو گئی، دماغ میں کچھ اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ بعض ارکان میں کسی خاص خیال محمود پر دل لگاتا ہوں، یعنی اب دل میں کوشش کر کے نماز میں کبھی رکوع سجدے کسی جگہ پر کسی خاص کیفیت میں اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ ارکانی ادعیہ یعنی نماز کے الگ الگ جو دعائیں ہیں وہ سب پڑھی جاتی ہیں، ان کے معنی کی طرف خیال کرتا ہوں کہ سبحان ربی العظیم کے یہ معنی سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح سے فوکس کرتا ہوں۔ بعض دفعہ نامعلوم کہاں چلا جاتا ہوں، یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ نماز میں ہوں یا نماز سے باہر، یہ بھی احساس نہیں رہ پاتا۔ ایک حالت پر استقرار کیسے ہو، کس طرح میں فوکس رہوں، نہیں رہ پاتا۔ تو یہ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں جو عموماً لوگوں کی ہوتی ہے کہ نماز میں حالات ٹھیک نہیں رہتے۔ حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ یہ تقلبات سفر ہیں، یعنی سفر کے یہ مختلف راستے ہیں، حالات ہیں، اور تثبت یعنی ایک حالت پہ برقرار رہنا یہ منزل ہے۔ منزل پر رسائی سفر ہی سے ہوتی ہے، آدمی سفر میں رہے یہی اس سے ایکسپیکٹڈ ہے، پھر تو وہ منزل پہ پہنچے گا، اور کوئی طریق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یوں ہی چلنے دیجئے، انشاءاللہ ایک روز تثبت یعنی مستقل اچھی حالت کا بقا بھی عطا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک حاصل نہ ہو اس کی طلب اور قصد بھی قرب و قبول میں بجائے حصول ہی کے ہے، یعنی جب تک ایسی نماز نصیب نہ ہو جس میں خیالات اور غفلت کے بجائے مسلسل حضوری اور اللہ کی طرف توجہ نصیب ہو، اس وقت تک اس کی طلب اور کوشش کا بھی وہی اجر ہے جو حضوری اور توجہ الی اللہ کا ہے، اور اس سے بھی قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی تسلی اور اطمینان اور راہ پر قائم و جاری رکھنے والی تعلیم ہے۔ خلاصہ کر دیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سوال کیا تھا کہ نماز میں کوشش کرتا ہوں کہ خشوع و خضوع ہو، کنسنٹریشن ہو، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مستقل نہیں ہو پاتا، گڑبڑ ہوتی ہے، بیچ بیچ میں آتا جاتا رہتا ہوں، کبھی خیالات یہاں کبھی وہاں۔ کنسنٹریشن نماز میں یہی ہوتا ہے، کبھی رکوع اچھا ہو گیا، کبھی سجدہ اچھا ہو گیا، کبھی ایک رکعت ہوئی کبھی دوسری میں ادھر ادھر چلے گئے۔ تو اب اس کو کیسے حاصل کروں کہ ایک فوکس میرا ٹھیک رہے، نماز بالکل ٹھیک ہو جائے، 2 رکعت ایسی مل جائے، 4 رکعت ایسی مل جائے، فرض نماز ہی ایسی ہو جائے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے نا ایمان والوں کو، کیونکہ نماز میں ان کو جتنا خشوع ہوگا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو حضرت جواب دے رہے ہیں اس کا کہ نماز میں یہ خشوع حاصل ہو جانا اور مستقل برقرار رہنا، یہ اسٹیڈی اسٹیٹ آ جانا کہ جس میں میرا تعلق اللہ سے نماز میں مضبوط ہے، ادھر ادھر دماغ نہیں جا رہا، یہ منزل ہے۔ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سارے راستے میں جو گڑبڑ ہوتی رہتی ہے نا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی آ رہا ہے خیال کبھی نہیں آ رہا، یہ راستے ہیں۔ تو آدمی اگر راستے میں ہو تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منزل تک وہ پہنچ جائے گا، بشرطے کہ وہ چلتا رہے، یعنی یہ لڑائی جاری رہے، یہ کشمکش جاری رہے، یہ کوشش جاری رہے، نفس بھلائے، خیال ادھر ادھر ڈالے، وسوسے ڈالے، شیطان اپنے طور پر وسوسے ڈالے، کوئی دنیا کا خیال آئے، کبھی نوکری کا خیال آئے، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی کوئی اور اریٹیشن، کوئی فکر اس کی نہ کرے، اس کو بھول جائے، اس کی فکر سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، بس کام میں لگا رہے۔ یہ منزل جو ہے ہمیں ملے گی اسی صورت میں جب تک کہ ہم راستے میں چلتے رہیں۔ راستہ بہت تکلیف دہ ہے، یہاں سے لیسٹر جانے کا ارادہ ہے، بالکل بار بار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ورک ہو رہا ہے، کہیں جو سگنل بلاک ہوا ہے، کہیں کوئی اور پریشانی ہے، کبھی جو ہے وہ گاڑی خراب ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول کی ضرورت پڑ رہی ہے،
ہر چیز سلو ڈاؤن کر رہی ہے, ڈسٹریکشن ہو رہی ہے, فوکس نہیں ہو پا رہا, بار بار ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی بھوک لگ رہی ہے, کبھی بچے کو ٹوائلٹ جانا پڑ گیا. لیکن ایز لانگ ایز کہ ہم اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے ہی صحیح چل رہے ہیں, ڈائریکشن ٹھیک ہے, گائیڈنس ٹھیک ہے, راستہ کلیئر ہے, تو سونر اور لیٹر پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ. تو اس لیے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے, اگر آپ راستے میں ہیں اور قدم رکھ چکے ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ, راستے پہ چلنا شرط ہے, گائیڈنس میں صحیح راستے پہ صحیح رہنمائی کے ساتھ چلتے رہنا یہ اصل ہے. طریق میں بھی اللہ کے محبت کے حصول کے لیے, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے جو سفر طے کیا جاتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں. سالک اس راستے پہ چل رہا ہے کہ اللہ کو پا لے, اور وہ نماز میں خشوع اس کا ایک بہت بڑا عمل ہے, اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ مقصود ہے, خود مطلوب ہے. لیکن وہ حاصل نہ بھی ہو, اس راستے میں آدمی چلتا رہے تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے, تسلی ہے, لیکن چلتا رہے. اس کی وجہ سے دل چھوڑ کے بیٹھ نہ جائے, مزہ نہیں آ رہا تو 3 دن کے بعد گھر میں بیٹھ گئے, یہاں یہ کر رہے تھے کسی اور چیز میں, یہاں زیادہ اچھا نظر آ رہا وہاں چلے گئے. مقصود یہ تھا, کچھ اور حاصل کرنے لگے. ادھر سے ایک دکان نظر آ گئی, وہاں پہ کچھ اچھا بک رہا تھا, تو وہ لیسٹر کو بھول کے اسی روڈ پہ کھڑے ہو گئے اور وہیں لگے ہوئے. ایک ٹارگٹ تھا اس کو چھوڑ کے یہیں پہ کھانے پینے میں لگ گئے بلا ضرورت تو ایک الگ بات ہے, وہ ویسے ہی یہ اچھی لگی, یہ بات اچھی لگی, ان کی دکان میں کچھ اور وہیں لگ گئے. تو اس کا مطلب ہے اب اپنے ٹارگٹ سے ہٹ گیا یہ بندہ. نماز میں خشوع کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, خشوع کی کوشش ہی چھوڑ دی بالکل. یہ فکر ہی اب نہیں ہوتی کہ نماز ٹھیک ہونی چاہیے, مسجد جانا ہی چھوڑ دیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلو گھر میں پڑھ لیں گے, پھر آہستہ آہستہ وہ ہوتے ہوتے گھر میں بھی نہیں ہوتی. ٹارگٹ ہمیشہ جہاں پہ ہو اس لائن پہ لگے رہنا چاہیے, بھلے تھوڑی کمزوری ہی کے ساتھ ہو, بھلے بہت پرفیکشن نہ بھی ہو. وہ بچہ بھی جو اسکول میں لگا رہتا ہے, بار بار فیل ہوتا ہے لیکن جاتا رہتا ہے, الٹیمیٹلی فائنلی کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے, ڈگری اس کی مکمل ہو جاتی ہے. وہ جاتا ہی نہیں ہے بالکل, ایک دفعہ فیل ہوا گھر میں چھوڑ کے بیٹھ گیا, وہ کچھ نہیں کر سکے گا. سب سے ویک بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی لنگڑاتے پہنچ ہی جاتا ہے اس منزل پر جو اس کا ہے, جس کے لیے وہ نکلا ہے. تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے اور اہم بات ہے کہ ہم اپنے زندگی میں جو ٹارگٹ رکھیں نا, ان ٹارگٹ کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر چاپ اینڈ چینج نہیں کرتے. دل چاہ رہا ہے کہ یوں کر لیتے ہیں, آج کل مجھے خیال آیا تو میں نے یوں کر لیا. کہہ رہے تھے کہ دل چاہا, میں نے سوچا کہ وہاں بیٹھوں گا تو والی مسجد میں چلا گیا. سمجھ میں آیا؟ ایسے نہیں, یہ ایسے کھیلتے تھوڑی رہتے ہیں چیزوں سے. فوکس اپنا کبھی نہیں, فوکس ہٹنے نہیں دیتے, اپنی مرضی سے چینج نہیں کرتے, ایڈوائز لے کے کرتے ہیں. تو پھر آپ گائیڈنس میں چلتے ہیں, پھر فائدہ ہوتا ہے. ہر کام گائیڈنس میں چلنا چاہیے. پتہ ہے کہ کلاس اتنے بجے ہوتی ہے اور اتنے بجے کا ٹارگٹ ہے, تو اس سے پہلے باتھ روم کا ٹائم ہو جانا چاہیے, ہاف این آور پہلے. ہوتا کیا کہ 7:15 بجے نکلنا ہے, چلو 7 بجے ٹوائلٹ کا خیال آیا, وضو کرتے ہیں, تو ہمیشہ نماز بھی ڈیلے ہوگی, کوئی نہ کوئی فوکس ہٹ جائے گا, ٹارگٹ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پلان ٹھیک نہیں کیا. نفس بالکل اس طرح سے قابو میں رہنا چاہیے. خیال آیا کہ تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں, مہمان آ جانے والے, تو ذرا یہ سب بچھانے میں بیٹھ گئے, جماعت نکال لی, گھر میں پڑھ لیں گے. یہ کام پہلے ہونا چاہیے. نہیں ہو کوئی بات نہیں, کوئی اور چیز پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے, کوئی اور چیز اس کو چینج نہ کرے. ہوتا یہی تو ہے, تھوڑے دن یہاں, تھوڑے دن وہاں, تھوڑے دن وہاں. وہاں کیا ہوگا کہ وہاں معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے پوچھنے والا تو ہے نہیں, آج سستی ہوگی تو آرام سے بیٹھ جائیں گے. یہاں پتہ ہے کہ بندہ گردن دبوچے گا فوراً. نفس اس لیے یہاں نہیں بیٹھتا, اس بہانے میں کہ چلو وہاں ہم بیٹھ سکیں گے بعد میں. یہاں اس میں یہ ہے کہ یار اپنا کرتے ہیں, ایسے سبھی نکل جائیں گے, ہاں یہ کرتے وہ. کیونکہ صحیح معنوں میں جو کنٹرول چاہیے نفس پہ, وہ یہ کہ نفس کی مرضی نہیں چلنی چاہیے. وہ اچھے کام کے لیے بھی اس کی مرضی نہیں چلنے دو. نفس کہے کہ تہجد پڑھ لیتے ہیں اس وقت, نہیں, اس وقت تہجد کا ٹائم نہیں, یہ کلاس کا ٹائم ہے. آج لمبی اوابین ہو جائے, لگے ہوئے بہت کھینچ کے نماز پڑھ رہے, نہیں, وہ نقصان دہ ہوگی. جس وقت جو کرنا ہے نفس کے مطابق نہیں کرنا, شریعت کے مطابق کرنا ہے. تو جو کسی ٹیچر سے, شیخ سے, مینٹور سے کنیکٹڈ ہو, وہ اس کی گائیڈنس میں چلتا ہے, تو وہ آپ کو جوتے لگاتے رہتا ہے, ادھر سے چماٹ لگاتا ہے, سیدھے ادھر چل, یہ کر, اسپیڈ کم کر, یہ گڑبڑ مت کر, غلط ایگزٹ لے لیا, یہاں سے چلو.
کرتا رہتا ہے نا ہر تھوڑی بات. لین میں رہو, ذرا سی لین سے باہر تو وہ بھی چیختی گاڑی بھی, صحیح کرو, تو آپ قابو میں رہتے ہیں. تو ہر وقت اپنے ارد گرد آدمی ایسے لوگوں کو رکھے یا ایسے شیخ کو رکھے کہ جو اس کی اصلاح کرتا رہے, اس کو بتاتا رہے, ادھر ادھر ہلنے نہ دے. اپنے پاؤں کا انگوٹھا اپنے ٹیٹوے پر رکھے ہر وقت. ویسے تو شیخ کا اگر رہے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے, لیکن آج کل شیوخ حضرات لوگوں کی رعایت میں ایسا کرتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ بھیا کمزور آدمی ہے, بھاگ جائے گا, پڑھے رہنے دو, جتنا کر رہا ہے اتنا ہی کرتا ہے, اس لیے ترقی نہیں ہو پاتی. تو تیزی سے ہم ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لے لیں مسلز بنانے کے لیے, وہ بندہ آپ کو جو ہے وہ روزانہ کا بتائے گا کہ 3 گھنٹے یہ ایکسرسائز کرنا ضروری ہے, اتنا ٹائم لگے گا, ہاف این آور کا بریک دے گا, اس کے بعد 1 گلاس جوس, بس اس پہ بھائی صبح سے محنت کر رہا ہوں, کچھ اور کھانے دینا, یہ کیلری زیادہ ہو جائے گی, تمہارا وزن یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گا, اس وقت نہیں, اس وقت یہ کھانا, اس وقت اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں. تو یہ جو ورلڈ لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتے ہیں ان کی ذرا جا کے ٹریننگ دیکھیے, معلوم کیجیے, ان سے ذرا انٹرویو دیکھیے, ان کے سنیے, کچھ پڑھے آرٹیکل, کہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سے یہاں تک لانے میں نے کیا کہ اس طرح کے آج کل بہت لوگ اپنے بتاتے ہیں کہ میں نے 3 مہینے 6 مہینے تک کس طرح اپنا اتنا 20 کلو وزن کم کیا, اس میں کیا محنت کی ہے. تو آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اتنا رگڑا لگا ہے اس نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں نفس پہ قابو کر کے یہ چلا ہے. نیند کی بھی قربانی, کھانے کی بھی قربانی, اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑا, محنت زبردست کی, اپنے مینٹور کی, اپنے ٹیوٹر کی گائیڈنس میں چلتا یہاں تک پہنچ گیا. تو اس کے بغیر کوئی چیز اچیو نہیں ہو سکتی دنیا میں. کوئی بڑی سکسیس, کوئی اچھا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آرگنائز ہونا پڑتا ہے, بہت ہی زیادہ, یعنی آنا پائی سمیت چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ اسٹیپس آئیں گے, یہ ہرڈلز آئیں گے. مجھے بعض اوقات سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, سمجھ میں آ جاتے ہیں, بعض کو نہیں سمجھ میں آتے, وہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس وقت ایڈوائس دینا چاہیے. ابھی دیکھو یہ عالم دین ہے, اس کے باوجود شیخ سے پوچھ رہے ہیں اتنی باتیں, بہت کچھ ان کو خود ہی اندازہ ہوگا, لیکن نہیں, طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, وہاں سوال کرنا چاہیے جو استاد ہیں, جو شیخ ہیں, کیونکہ وہ اسپریچول ماسٹر ہیں, وہ ڈیزیزز آف دا ہارٹ کو جانتے ہیں, وہ بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. تو ان کی گائیڈنس میں جب میں چلوں گا تو کام اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا جب آپ سے سکون بھی ہو گیا, اطمینان بھی ہوا, جو پریشانی تھی وہ بھی دور ہوئی, یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, صحیح راستے پہ چل رہا ہوں, ایسے ہی چلتے رہو, ٹینشن مت لو. تو یہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے.